اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ نہر جو کہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے، یہ نہر جو ہے نا وہ آتی ہے غزوہ حنین سے، اور یہ سامنے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہو، یہ تقریباً 1000 سال تک ابھی تک یہ جو اس طرح موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مکمل جو تفصیل ہے اس کی وہ شیئر کروں گا۔ اس کو میں اندر سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا، اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ نہر ہے جو کہ حجاج کرام کو جو ہے نا پانی دینے کے لیے اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے بڑی ہسٹوریکل ایک نہر ہے، اور ساتھ ادھر ایک ہسٹری بھی ایک لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جو زبیدہ ہے، زبیدہ جو نا ملکہ عراق کی ملکہ تھی، اور عباسی خلیفہ منصور کے بڑے بیٹے جعفر کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے کزن ہارون رشید سے شادی کی، جو کہ 5ویں خلیفہ عباسی خلیفہ تھے، وہ ہارون رشید، جو کہ 170 سے لے کے 190 ہجری تک جو ہے نا تھے۔ ہارون رشید اسلام کے امیر ترین خلیفہ تھے۔ جس شخص سے اس کی جو شادی ہوئی تھی ہارون رشید سے، عباسی خلیفہ، وہ جو ہے نا اسلام کے امیر ترین خلیفہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو اس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی تھی، اور انہیں اب تک کی عاجزانہ ملکہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نہر زبیدہ یا زبیدہ نہر کی تعمیر کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہو، اس کے اوپر اس کی یہ تاریخ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کی یہ دیواریں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ جو ہے نا اس کو اوپر آنے کے لیے دیکھو کیسے جو ہے نا سیڑھی بنائی گئی ہے، کتنی لمبا ہے، کتنا اونچا ہے۔ یہ ہے نہر زبیدہ۔ اچھا، تو 1000 سے زائد عرصہ تک حجاج کی خدمت کرنے والی یہ جو نہر ہے، انجینئرنگ، تعمیرات اور جدید ٹیکنالوجی کی ایک شاندار مثال ہے۔ شہر مکہ کو پانی کے کمی کا کافی عرصے سے جو ہے سامنا تھا، اس لیے حجاج کرام صرف زمزم کے پانی کے اوپر ان کا انحصار ہوتا تھا۔ حج کے دنوں میں خلیفہ، یہ جو ہے نا اس کی ہسٹری ہے، کچھ اس کے اوپر کچھ صحیح پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن جو ہے نا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کچھ۔ اچھا، یہ جو ہے نا ادھر سے یہ دیکھو، آپ کو میں اس کو اندر سے بھی اس کے وہ کراتا ہوں۔ اور تھوڑا مکہ تک جو ہے نا یہ پانی حجاج کرام کو، اور ساتھ ساتھ جو لوکل جتنے بھی لوگ تھے ان کو بھی یہ نہر جو ہے نا پانی وہ پہنچاتی تھی۔ یہ پورا مکمل جو ہے نا فل ہے، اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، اور دیکھو کتنا یہ اوپر ہے زمین سے، پہاڑ کے بالکل دامن میں ہے۔ اور انجینئرنگ کے شاہکار دیکھو آپ لوگ کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ پتھر اوپر لائے ہوں گے، اور کیسے پھر اس کو جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوگا۔ آسان کام نہیں ہے، آسان تو نہیں ہے، لیکن اس کی ہسٹری بھی میں انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں۔ تو بڑے جو نا ان کے اوپر بڑا خرچہ ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ، بڑا خرچہ ہوا ہے ان کے اوپر۔ اور یہ دیکھو پلر بنے ہوئے ہیں، تاکہ کیونکہ اس در یہ پانی کا جو ہے نا ایک جمگٹا اس طرح اس پہاڑ سے آتا ہوگا، اس وجہ سے اس جگہ کے اوپر انہوں نے پانی گزارنے کے لیے ایک سرنگ ٹائپ بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا ایک اور بھی سائڈ پہ بھی ان کے ساتھ ایک بنائی ہوئی ہے، تاکہ اگر پانی بارش والا جو پانی ہے وہ ساتھ جائے، تاکہ ڈائریکٹ نیچے نہ جائے، نہیں تو پھر اس نہر کو جو ہے نا یہ نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس سائڈ سے بھی، اور یہ سیدھا جاتی ہے عرفات تک۔ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں پیدل چل کے یہ جو ہے نا نہر شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ مکمل جو ہے نا اس کی زیارت کر سکو۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ جی تو دوستو، ابھی میں ساتھ آپ لوگوں کو یہ نہر مزدلفہ کی طرف جو پہاڑ کے ساتھ گئی ہے وہ آپ کو میں اس کے وہ بھی دکھاتا جاؤں گا، اور ساتھ اس کی جو مکمل ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا ملکہ زبیدہ عراق کی جو ہے نا ملکہ تھی، اور عباسی خلیفہ منصور کے بڑے بیٹے جعفر کی بیٹی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو شادی ہوئی تھی وہ عباسی خلیفہ ہارون رشید سے اس کی شادی ہوئی تھی۔
اچھا باقی جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا آگے دیکھتے ہیں. تو شہر مکہ کو پانی کی کمی کا کافی عرصے سے سامنا تھا، اس لیے حجاج کرام صرف زمزم کے پانی کے اوپر انحصار کرتے تھے. حج کے دنوں میں خلیفہ عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں جب کہ حج کے لیے آئے تو پانی کی صورتحال دیکھ کر وہ کافی گھبرا گئے تھے. آپ نے اور دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ حل حاصل نہ ہو سکا. پانی کی کمی خلیفہ ہارون رشید کے ٹائم تک اس کا جو ہے نا وہ کمی کا ان کو سامنا تھا حجاج کرام کو، اور اس قدر بڑھ گئی تھی اس کے جو پانی کی کمی ہے کہ پانی کی ایک بالٹی جو ہے نا وہ 20 درہم میں فروخت ہوتی تھی. پھر ملکہ زبیدہ جب حج کے لیے آئی اپنے شوہر کی وفات کے بعد 193 ہجری میں، تو بہت غمگین ہو گئی یہ دیکھ کر کہ پھر اس نے اس بحران کا حل نکالنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے انجینئر بہت غمگین ہو گئی، اور پھر اس نے اس کا حل نکالنے کے لیے، اس بحران کا حل نکالنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے انجینئرز اور ماہرین کا اجلاس بلایا. علاقے کا سروے کرنے کے بعد وادی حنین سے ایک نہر بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں پر ایک پانی کا چشمہ اس کے مکینوں کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا. حنین کی وادی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ غزوہ حنین پر لڑی تھی، حنین کی وادی سے یہاں تک مکہ تک کی زمین پتھریلی اور بنجر تھی، اور زمین کی سطح نہر جو بنانا تھا وہ ناممکن تھا. پھر انجینئر نے مختلف مقامات پر پانی کے اسٹیشنوں کے ساتھ ایک سرنگ بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں سے لوگ پانی کی ضروریات پوری کر سکیں. ملکہ زبیدہ نے پوری وادی خرید لی تاکہ اس کے آبی وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں، لیکن پہاڑوں سے پانی لانا ایک مشکل کام تھا. لیکن پہاڑوں سے پانی لانا ایک مشکل کام، اور پہاڑوں کو کاٹنا اور پتھریلی پہاڑوں کو کھودنے کے لیے بہت سے فنڈز، افرادی قوت کی ضرورت تھی. ملکہ زبیدہ نے یہ کہہ کر کام شروع کروا دیا کہ یعنی ہر دال یعنی ہر گنتی اور بیلچے کے بدلے میں 1 دینار جو ہے نا وہ دینے کو، 1 درہم دینے کو تیار ہوں اگر ضرورت پڑی تو. یعنی کہ اس نے یہ کہتے ہوئے کہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کو جتنا بھی پیسے چاہیے، خواہ مجھے ایک بیلچہ جو بندہ مارتا ہے اس کے بدلے بھی میں 1 درہم جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور کام شروع کروا دیے. اچھا، کئی سالوں کے سخت کام کے بعد نہر عرفات میں جبل رحمت اور پھر مینا اور مزدلفہ تک جو نہر ہے وہ بنا داری، جو کہ لوکل اور حجاج کرام دونوں کو پانی میسر کرتا تھا. پورا خرچہ خود ملکہ نے جمع کر کے، اور پھر جو اس کا حساب کتاب تھا، اس کا جو رجسٹر تھا، وہ اس نے پھر نہر مکمل ہونے کے بعد جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ کیا کہ کتنا خرچہ آیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کاپی اور جو رجسٹر تھا وہ اس کو دریا میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کے اس کا جو صلہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. اور وہ جو نہر تو وہ جو رجسٹر تھا جس کے اوپر اس نے اس کا پورا خرچہ کیا ہوتا وہ سمندر میں اس نے پھینک دیا تھا. اچھا، نہر زبیدہ صرف آپ کے جو انسانی خدمات ہے وہ صرف یہ ایک نہر زبیدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور کافی زیادہ جو انسانیت کی خدمت ہے وہ زبیدہ نے کی ہے. جیسے کہ ان خدمات میں سے ایک یہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس نے جو زبیدہ ہے اس نے ایک بار اعلان کیا تھا کہ قرض داروں میں سے کسی سے بھی قرض جو ہے نا کا واپسی وہ نہیں ہوگی، اور جس کا ان کے اوپر یعنی حکومت کے اوپر کوئی قرض ہوگا تو اس کو ڈبل دیا جائیں گے. اس نے ایک روڈ جو کہ کوفہ سے مکہ اور مدینہ جو کہ 900 مائل جو ہے نا وہ لمبا ہے، جو کہ حج کے لیے حاجی صاحبان استعمال کرتے تھے، بنایا تھا، اس کی مرمت کی تھی. اس روڈ کے بھی ابھی تک باقیات وہ موجود ہے. اچھا، یہ جو کنال ہے، یہ جو نہر زبیدہ ہے، یہ تقریباً 35 کلومیٹر لمبا ہے. یہ 809 AD میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور 860 AD میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اس میں دراڑ بن گئی اور لیکیج شروع ہو گئی تھی، جو کہ پھر خلیفہ نے ریپیئر کروائی تھی. نہر بعد میں نظر انداز کیا گیا، اور بڑی نقصانات کی وجہ سے یہ جو نہر ہے وہ اس میں لیکیج شروع ہو گئی ہے. تو ابھی جو نا کوئی سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ اس کے جو ریپیئر وہ کر سکے.
تو یہ تھا دوستو آج کی جو نا یہ میری ویڈیو، جس میں میں نے آپ لوگوں کو کوشش کی ہے کہ زبیدہ نہر کے بارے میں جتنا بھی ہو سکے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے معلومات بھی شیئر کر سکوں، اور جتنا ہو سکے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے جو ویو ہے وہ بھی شیئر کر سکوں۔ آ جاتے ہیں عرفات میں، جو لائٹیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور یہ سیدھا بھی جاتا ہے، سیدھا ہم جدھر سے ہم آئے ہیں